بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید عامر عابدی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک اہم موضوع اور ایک اہم عنوان کے تحت گفتگو کرنے کے لیے، جس کا عنوان ہے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی علمی منزلت، یعنی آپ کی علمی منزلت کیا تھی۔ تو آئیے عزیزو بات کرتے ہیں اس عنوان کے تحت کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی علمی منزلت کیا تھی، یعنی علم پر بات کرنی ہے امام کے۔ میں شروع میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی ہمارے عقیدے کے مطابق امام معصوم ہوتے ہیں، اور جب کسی معصوم کے علم کی بات آئے اور گفتگو کا مرحلہ ہو، تو سب سے پہلی بات یہ ضروری ہوتی ہے کہ علم معصوم پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی ایسا ملاک، کوئی ایسا معیار یا کوئی ایسا پیمانہ، ایسا اسکیل نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ معصوم کا علم کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کسی کے بھی علم کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں اور پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا علم کس درجے کا ہے، تو ہمارے پاس کم سے کم ایک ایسا لیول اور ایک ایسا دائرہ ہونا چاہیے کہ یا ایسا ایک معیار و ملاک ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم اس کے علم کا اندازہ کر سکیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ غیر معصوم ان تمام چیزوں سے قاصر ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا ملاک نہیں ہے کہ وہ حقیقی طور پر علم معصوم کو ناپ سکے یا اس کی اندازہ گیری کر سکے۔ لہٰذا ہم مجبور ہیں کہ جو معلومات ہمارے پاس ہے یا جو سطح فکر ہمارے پاس ہے، اس کے مطابق آ کر علم معصوم پر گفتگو کر سکیں۔ لہٰذا یہاں پہ جو درجہ بندی کی گئی ہے، اور پہلا مرحلہ جو گفتگو کا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی علمی منزلت کے سلسلے میں ہے، وہ یہ کہ ہم آ کر دیکھیں وہ افراد کہ جو مسلمانوں میں بہت زیادہ مشہور ہیں اور علماء کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ ائمہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں۔ اب جیسے کہ ائمہ اہل سنت ہیں یا خود مورخین حضرات ہیں جو مشترک ہے، یا خود ہمارے شیعہ علماء ہیں، وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ میں شروع کر رہا ہوں سب سے پہلے نظریے سے کہ جو ابو حنیفہ امام اعظم اہل سنت کے امام ہیں، ان کا نظریہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی علمی منزلت کے بارے میں کیا ہے۔ آپ یعنی ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اور ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا، یعنی آپ میری نگاہ میں ایک عالم بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ اس سے آگے کا مسئلہ اس کی دلیل کے طور پر شاید وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ اس کی دلیل واقعی یہ دلیل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منصور دوانقی نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی اور اپنے یہاں پر بلایا، اور جب امام صادق کو دعوت دی تو اس نے مجھے بھی بلایا اور مجھے بھی دعوت دی، اور دعوت دیتے وقت مجھ سے یہ کہا کہ میں نے جعفر ابن محمد کو اپنے یہاں پر مدعو کیا ہے، دعوت دی ہے، اور تم سے گزارش یہ ہے کہ تم کچھ ایسے سنگین اور سخت سوال بنا کر لے کر آؤ اور ان کو جعفر ابن محمد سے دریافت کرو۔ لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا کہ میں نے سخت ترین سوال آمادہ کیے، وہ سوال کہ جو میری نگاہ میں یہ تھے کہ عام طور پر کوئی انسان ان کے سوالوں کے جواب بآسانی نہیں دے سکتا ہے۔ یعنی دیکھنا پڑے گا یہاں پر کہ وہ شخص کہ جو ایک بہت بڑے طبقے کی نگاہ میں امام کی حیثیت رکھتا ہے، اس نے کچھ سوالوں کو مطرح کیا اور کچھ سوال آمادہ کیے۔ وہ سوال کس
سطح کے ہوں گے اور کس لیول کے ہوں گے، یہ واقعاً قابل غور بات ہے۔ لہٰذا یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کہ میں نے ان سوالوں کو آمادہ کیا اور میں اس بزم میں پہنچا کہ جہاں پر جعفر ابن محمد تشریف فرما تھے اور منصور دوانقی بھی وہاں پر موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ منصور دوانقی جعفر ابن محمد کی ہیبت سے لرز رہا ہے جس وقت میں وہاں پر وارد ہوا۔ لہٰذا میں وہاں پر پہنچا، وہاں پر جب پہنچا اور میں بیٹھا وہاں پر، تو مجھے منصور دوانقی نے اشارہ کیا کہ تم اب اپنے سوالوں کو مطرح کر سکتے ہو اور جعفر ابن محمد سے اپنے سوالوں کو دریافت کر سکتے ہو۔ لہذا میں نے ایک ایک کر کے ان سوالوں کو مطرح کیا اور امام صادق سے ان سوالوں کو پوچھنا شروع کیا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میں سوال کرتا رہا، جعفر ابن محمد ان سوالوں کے جواب نہ یہ کہ بطور احسن اور مطمئن بخش جواب دیتے رہے، بلکہ اس کے اوپر کی بات یہ تھی اور فضیلت والی بات یہ تھی کہ جعفر ابن محمد نے ہر سوال کے جواب کو 3 جہت سے فرمایا، یعنی آپ نے 3 جہت سے ہر سوال کا جواب دیا۔ 40 کے 40 سوال میں نے کیے اور آپ نے سارے سوالوں کے جواب 3 طریقے سے دیے۔ وہ کون سے 3 طریقے تھے کہ جس کے ذریعے سے آپ نے سوالوں کے جواب دیے؟ پہلا طریقہ یہ کہ امام نے فرمایا سنو، اس سوال کا جواب میرے عقیدے کے مطابق یہ ہے، اسی سوال کا جواب تمہارے عقیدے کے مطابق یہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا نظریہ امام نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب مدینے والوں کے نظریے کے مطابق یہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ گفتگو کی گنجائش ہے، تحلیلی گفتگو یہاں پہ ہو سکتی ہے کہ وہ تیسرا نظریہ کون سا تھا کہ جو نہ امام صادق علیہ السلام کے نظریے سے ملتا تھا، نہ ابو حنیفہ کے نظریے سے ملتا تھا، بلکہ اہل مدینہ۔ یہاں پہ یعنی کم سے کم یہاں پہ یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ اہل مدینہ یا مدینے میں جو ہے وہ کئی سارے اور بھی نظریے باقی تھے یا فرقے ایسے تھے جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں وجود رکھتے تھے، جن کے مطابق امام جواب دے رہے تھے۔ لہٰذا یہاں پہ آ کے ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں اتنا بڑا عالم کوئی نہیں گزرا کہ جو امام صادق علیہ السلام کی حیثیت رکھتا ہو۔